ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہمہ قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے خاص، انگن لا تعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، مہدی اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ موجودہ ایام کے حوالہ سے آج سے 2-3 دن بعد انگریزی مہینوں کے اعتبار سے فروری کی 14 تاریخ ہے، اور اس دن کو کچھ لوگ ویلنٹائن ڈے کے اعتبار سے مناتے ہیں، جسے بحیثیت مسلمان ہماری زبان میں بے حیائی کا یا بے شرمی کا عالمی دن کہا جاتا ہے۔ اسی حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس دین نے ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی کی ہے، اور دین اسلام نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ حیا جو ہے یہی انسان کی بقا ہے۔ جس انسان کے اندر شرم اور حیا موجود ہے، یہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب انسان ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حیا ایک ایسی صفت ہے، حیا ایک ایسی خصلت ہے کہ جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے اور کسی حق والے کا حق دبانے سے روکتی ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی کا حق غصب نہیں کرنے دیتا، اور آپ کو برے کاموں سے منع کرنے والا جو آلہ ہے اسے حیا کہا جاتا ہے، اسے شرم کہا جاتا ہے۔ حضرات، حیا اس کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن حیا کے اعتبار سے 2 باتیں بڑی اہم اور بڑی خاص ہیں۔ ایک حیا جسے نفسانی کہا جاتا ہے، اور دوسرا حیا جسے ایمانی کہا جاتا ہے۔ نفسانی حیا کا مطلب کیا ہے؟ نفسانی حیا کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ انسان کسی کے سامنے اپنا سطر کھولتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، اپنا سطر کسی کے سامنے کھولتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ حیا نفسانی ہے۔ اور ایمانی حیا کیا ہے؟ حیا ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی پکڑ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے انسان اللہ سے شرم محسوس کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں کی طرف آ جائے، یہ ایمانی حیا ہے۔ یہ حیا کی 2 اقسام ہیں
کہ اگر آپ بندوں سے شرم کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کے سامنے اپنا سطر نہیں کھولتے، اور اگر آپ اللہ سے حیا کرتے ہیں پھر رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ اللہ کریم کی فرما برداری کریں گے۔ یہ حیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے، اور اس دعوت کے اندر ایک بات ہر نبی کی دعوت کے اندر موجود ہے، اور وہ دعوت کون سی ہے؟ وہ ہے حیا، وہ ہے شرم۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر جو بقا ہے، جو چیز نسل در نسل چلتی آئی ہے، وہ حیا کی بات ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے اندر حیا باقی نہ رہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو مرضی کرتا رہے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی ہر نبی کی دعوت یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ جس بندے کے اندر حیا موجود نہیں، اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب حیا ختم ہو جائے، جب شرم ختم ہو جائے، پھر اس بندے پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، وہ جو مرضی کرتا رہے۔ حضرات گرامی قدر، اس حیا کو آپ دینی اعتبار سے دیکھیں یا دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اگر کوئی بچہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا، ماں کہتی بڑا بے شرم ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کہتا ہے بڑا بے شرم بے حیا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے استاد کی بات نہیں مانتا، استاد کہتا ہے بڑا بے حیا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے سے بڑے کی بات نہیں مانتا تو وہ کہتا ہے بڑا بے حیا ہے، یعنی اس کے اندر حیا نہیں ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر یہ جو مرضی کرتا رہے، اسے کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ دعوت ایسی دعوت ہے جو جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے پھر اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ حضرات گرامی قدر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی اوپر سے بات شروع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی جتنی صفات ہے نا، یعنی اللہ کی صفات ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ کی صفات ہے اللہ خالق ہے، اللہ کی صفت ہے اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان تمام تر صفات کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بڑا حیا والا ہے۔ اللہ کریم بڑے ہی حیا والی ذات ہے میرے رب کی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا حیا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا حیا والا ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ حضرات، آپ ان دو تین باتوں سے اندازہ لگائیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، ہاتھ پھیلاتا ہے دعا کے لیے، نبی کائنات علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دعا کے لیے بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ رب کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی، مجھے شرم آتی۔ ایک بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ ہیں، وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بچے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنن ابو داود کے اندر ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ایک یالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نا ایک مرد کو کھلی جگہ پر ننگا نہاتے ہوئے دیکھا۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، کھلا میدان ہے، اس بندے نے کپڑے اتارے ہیں اور یہ غسل کر رہا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام جب دیکھا نا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اسی جگہ پر نہیں بلکہ آپ واپس آئے، اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا،
سب کو جمع کر کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ خطبہ دیا. یعنی یہ بات عام نہیں، کوئی چھوٹی سی بات نہیں. چھوٹی بات ہوتی اسی جگہ پر کہہ دیتے، یا معمول کے مطابق نبی علیہ السلام نماز کے بعد لوگوں کو بتا دیتے. بڑی اہم اور بڑی خاص بات ہے. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، منبر پر چڑھے اور خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں اللہ بڑے حیا والا ہے، اللہ بڑے حیا والا ہے. اور لوگوں یاد رکھو تم میں سے کوئی بندہ بھی کھلے میدان کے اندر اپنے کپڑے اتار کے نہ غسل کرے، وہ اپنے تن پہ اپنے جسم پہ چھوٹا کپڑا کوئی پہن لے، کوئی چادر باندھ لے، یعنی چادر باندھ کے غسل کرے، رب کے سامنے ننگے ہو کے کھڑے ہو گئے. یارو حالانکہ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ جسم کے ایک ایک عضو کو جانتا ہے، وہ بنانے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ حیا بھی ہوتی، کچھ شرم بھی ہوتی. اللہ کریم بڑے حیا والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. لہذا رب کے سامنے اس بات کا حیا کیا جائے. حضرات گرامی قدر، ایک مسئلے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے. میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی حیا کی بات کی جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شرم کی بات کی جائے، سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات ملتی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کائنات علیہ السلام کے سطر والے حصے کو کبھی نہیں دیکھا. حالانکہ پردہ نہیں ہے، میاں بیوی ہیں آپس میں. حضرات گرامی قدر، جب انسان کو ضرورت محسوس ہوتی، میاں بیوی آپس کے اندر اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد جب جدا ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فوراً اپنا لباس پہن لے، اپنے آپ کو ننگا نہ رکھیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے شرم کرنی چاہیے، اللہ سے حیا کرنی چاہیے. حضرات، اللہ کے بعد انسانیت کا آغاز جہاں سے ہوا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہے نا، حقیقی انسان، ایک تو انسان ایسا ہے نا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں جیسے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. ایک تو ایسے بھی انسان ہے دنیا کے اندر. ایک انسان ہے جو واقعتاً انسان، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شرم رکھی، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیا والا پیدا کیا. جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور جناب سیدہ حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے بعد جنت میں بھیج دیا اور فرمایا کھاؤ پیو موج کرو جو مرضی کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے بہکایا، بہکاوے میں آئے، پھل کھا لیا. اب پھل کھانے کے بعد کیا ہوا؟ ان دونوں کا لباس اتر گیا، ان کے سطر کھل گئے. انہوں نے کیا کیا؟ فوراً پتے لیے درختوں کے اور ان پتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ناپنا شروع کر دیے. فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیا والا پیدا کیا ہے. لیکن ایک انسان فطرت ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ فطرت کب انسان کے اندر سے نکلتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اتنے زیادہ گناہ کر جاتا ہے کہ اسے گناہ محسوس نہیں ہوتا، پھر فطری باتیں بھی اس کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہیں، پھر اسے شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. حضرات گرامی قدر، جناب سیدنا آدم علیہ السلام بڑے حیا والے، بڑی شرم والے. آئیے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، لمبی حدیث ہے. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے حیا والے تھے، اتنی شرم والے. اور آپ سوچئے کہ نبی کائنات علیہ السلام سے بھی سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور پیغمبر علیہ السلام کے دور میں کپڑے کی قلت کا عالم یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو کفن دینے کے لیے صرف ایک چادر ہوتی تھی، اور بعض صحابہ کرام کو کفن دینے کے لیے جو چادر تھی وہ اتنی، یعنی کہ چادر کا سائز اتنا تھا کہ اگر پاؤں پہ کپڑا دیتے تو سر ننگا ہو جاتا، اگر سر پہ کپڑا دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے. کپڑے کی قلت کا عالم. اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور سینکڑوں سال پیچھے ہے، لیکن حیا کا عالم پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو نہیں دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو نہیں دیکھا تھا لوگوں نے. اور لوگ بنی اسرائیلی آپس میں پتہ کیا بات کرتے؟ کہتے موسیٰ کے اندر کوئی نقص ہے. یہ جو اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے نا، وہ کیا جانتے تھے کہ حیا کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ جو اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے نا، اس کے اندر کوئی نقص ہے. لیکن میرا رب اپنے پیغمبر کی توہین کو برداشت نہیں کرتا. اللہ
اپنے نبی کی توہین ہی نہیں برداشت کر سکتے۔ حضرات نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پر غسل کرنے کے لیے چلے گئے، غسل کے لیے گئے تو انہوں نے اپنا لباس اتار کے ایک پتھر پہ رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اب اپنے کپڑے اٹھانے لگے پہننے کے لیے، وہ پتھر چلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ معجزے دیتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے، معجزات پیش کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی عقل کی بات کریں گے تو دماغ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ پتھر چلنا شروع ہو گیا، لیکن رب وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانا تھا کہ میرا پیغمبر جسمانی اعتبار سے بے عیب ہے، کوئی کمی نہیں اس کے اندر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا لوگ کہتے تھے کہ شاید اس کے اندر کوئی مردانہ معاملات کی نا کمزوری ہے، مردوں والا حصہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے یہ شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو چلا دیا، پتھر چلے، موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہا پتھر رک جا، میرے کپڑے دے دے، پتھر رک جا، میرے کپڑے دے دے۔ حضرات پتھر کہاں جا کے رکا؟ جہاں پہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ موجود تھا، لوگ موجود تھے، پتھر وہاں جا کے رک گیا، اور لوگوں کے پورے مجمع نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے یہ بات کھول دی کہ موسیٰ کے اندر کمی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ معاملہ کیسا تھا؟ وہ معاملہ شرم اور حیا کا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر رکھا۔ انبیاء کی حیا ایسی، انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شرم رکھی ہے۔ حضرات یہ باتیں اللہ کریم نے ہمیں سکھائی ہیں کہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں۔ آئیے ذرا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو بڑے حیا کے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے صدر والے حصے کو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرات تاریخی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، ابھی چھوٹے ہیں، یا بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے یا کسی گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی گھر بنایا جا رہا ہے، بیت اللہ ہے یا کوئی اور ہے، گھر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور ہوا کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، آپ کے دادا جان آپ سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جائیں پتھر اٹھا کے لائیں۔ نبی علیہ السلام کا بدن مبارک، اللہ اکبر اللہ، کیسا ہوگا یار، یعنی ریشم سے زیادہ نرم۔ نبی علیہ السلام جب پتھر اٹھاتے نا تو آپ کی کمر مبارک پر نشان پڑ جاتے۔ تو آپ کے دادا کہنے لگے کہ بیٹے آپ اپنا ازار بند کھول لیں، اسے اپنے کندھوں پہ رکھ لیں، باقی بچے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، اسے اپنے کندھے پہ رکھ لیں اور اس کے اوپر آپ پتھر رکھ کے لے آئیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مورخین نے لکھا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے اپنا ازار بند کھولا ہے، اس سے آگے کا معاملہ مجھے یاد نہیں۔ نبی علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اس حیا کی وجہ سے، اس شرم کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کے اندر حیا اتنا، یعنی آج ہمارے اندر حیا والا جو معاملہ ہے ویسے ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بازاروں کے اندر دیکھ لیں، لباس ایسا ہے، لباس ایسا ہے کہ جسم کے اعضاء سارے کے سارے نظر آتے ہیں۔ عورت کا لباس ایسا، مرد کا لباس ایسا ہے، جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ اور اسی لیے پیغمبر علیہ السلام فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے فاصنع ما شئت، جو مرضی کرتا رہے، تجھے کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ عربی لغت کو جانتے ہیں نا، عورت کا معنی پردہ ہے، عورت اس کا معنی پردہ ہے۔ حضرات ہمارے معاشرے کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بازاروں کے اندر چلتی پھرتی ہیں، ان کے لباس کا اگر آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ توب الیہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا خواتین نے لباس پہننا ہوگا لیکن پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود
وہ ننگی ہوں گی، وجہ یا تو باریک اتنا ہوگا کہ اس لباس کے اندر سے ان کا جسم نظر آئے گا، یا پھر ٹائٹ اتنا ہوگا کہ ان کے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے۔ حضرات آج ایسا ہوتا ہے، اور یاد رکھو ایسی خواتین کے لیے نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جنت جانا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے شروع ہو جاتی، جنت کی خوشبو۔ اس لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان پردہ نشین لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک پردہ دار نوجوان لڑکی سے زیادہ حیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھا۔ حضرات جس پیغمبر کی ہم امت ہیں اس نبی کے حیا کا عالم یہ ہے۔ آج امت کا معاملہ کیا ہو چکا ہے؟ آج امت کہاں پہنچ چکی ہے؟ اپنے حیا کے بارے میں، اپنی شرم کے بارے میں، اپنے پردے کے بارے میں ذرا غور کیجیے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے معاملے میں حیا کرنے والے، اپنے معاملے میں حیا کرنے والے، امت کے معاملے کے اندر حیا کرنے والے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، نبی علیہ السلام معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر کر کے آئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے، جاتے ہوئے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب واپس آئے، واپس آتے ہوئے پھر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ واپسی پر نا نبی علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام سے ملے نا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہ موسیٰ ہمارے محسن بھی ہیں، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام ہمارے اس اعتبار سے محسن ہے، اس امت کے خیر خواہ ہیں۔ کہتے ہیں اے محمد میری امت پر 3 فرض تھی، انہوں نے 3 نہیں پڑھی۔ اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی امت نے 50 نہیں پڑھنی، جائیں اللہ کے پاس درخواست کریں کہ اللہ کمی کر دے۔ نبی علیہ السلام واپس گئے، بعض روایات میں ہے کہ 10 کم ہوئی، بعض میں ہے کہ 5 کم ہوئی، کرتے 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 بالآخر 5 رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی نا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کتنی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 رہ گئی ہیں۔ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام ایک بار پھر جا کے دیکھ لیں، میری امت پر 3 فرض تھی، انہوں نے 3 نہیں پڑھی، یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، یارو کیسی بات! موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہیں اور فطری طور پر جو بندے کی کیفیت ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ 5 بھی مشکل پڑیں گے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اب مجھے اللہ کے پاس کمی کے لیے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اس لیے کہ اللہ یہ 5 بھی میری امت نہیں پڑھ سکے گی۔ اور آج اندازہ لگاؤ موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی ہے اور نبی علیہ السلام کے حیا کا ذرا بھی اثر نہیں ہے ہمارے اندر۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان میں بھی کمی کرواؤں، اور یارو ہماری امت کا حال کیا ہے؟ وہ 5 بھی نہیں ادا کر رہے۔ اور بعض لوگ یقین کرو بعض لوگ ایسے ہیں جو پورا ہفتہ نہیں مسجد میں آتے، پورا ہفتہ نہیں مسجد میں داخل ہوتے، جمعے کی جمعے آتے ہیں۔ اور بعض اتنے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو جمعے کو بھی نہیں آتے، بس سال کے بعد عید ہی پڑھنی ہونا۔ یارو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی رب کے بندے ہیں، اپنے آپ کو وہ بھی مسلمان کہلواتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا تھا نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتا رہے، کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ حضرات اللہ حیا والا، اللہ کے نبی حیا والے، نبی علیہ السلام کے صحابہ بڑی حیا والے، بڑی شرم والے۔ خلفاء اربعہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کیا کرو، اللہ سے شرم کیا کرو۔ یہ اب تو الحمدللہ سہولیات بہت زیادہ ہے نا، واش روم گھروں کے اندر ہیں، بلکہ اپنا جو روم ہے بندے کا کمرہ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اتنا قریب ہو گیا۔ پہلے یہ سہولتیں نہیں تھی، لوگ باہر جاتے تھے کھیتوں میں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی پخانہ کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے جائے، اس وقت بھی اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھے، اللہ کے سامنے ننگا بیٹھنے سے شرم کرے۔ اتنی حیا والے نبی علیہ السلام کے صحابہ۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے حیا کیا کرو،
جب بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے پھر بندے کا خوف اور ڈر جو ہے یہ دل سے نکل جاتا ہے. جب خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ کا بندے کے دل سے نکل جاتا ہے پھر بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، رب کا نافرمان ہوتا ہے. آج اندازہ لگاؤ ایسا ہی ہے کہ جب حیا ختم ہو گیا، جب شرم ختم ہو گئی. مثال کے طور پر یار جب کوئی زانی زنا کرتا ہے اس کے اندر حیا موجود ہوتا ہے؟ نہیں. جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس کے اندر حیا ہے؟ نہیں. جب کوئی چور چوری کرتا ہے اس کے اندر حیا ہے؟ نہیں. اگر اس کے اندر حیا موجود ہو تو اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر موجود ہے. جب رب کا ڈر دل کے اندر موجود ہوتا ہے پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، پھر گناہوں سے دور رہتا ہے. آئیے نبی کائنات علیہ السلام کے دوہرے داماد جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیا ایسا ہے، شرم ایسی ہے، حیا کا عالم ایسا ہے، اور نبی کائنات علیہ السلام اتنا احترام کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کائنات علیہ السلام اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے، پنڈلی سے، آپ کی صرف پنڈلی والا حصہ جو ہے نا اس سے ذرا کپڑا ہٹا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام کے پاس نا دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا ابوبکر صدیق، اجازت چاہیے آ جاؤ. نبی علیہ السلام نے اجازت دی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، اجازت مانگی، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، اجازت مانگی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹھہر جاؤ. آپ علیہ السلام پہلے اٹھ کے بیٹھے، آپ نے اپنے کپڑے کو ٹھیک کیا، پھر فرمایا کہ عثمان کو اندر آنے دو. جب عثمان بھی آ گئے، محفل ختم ہوئی، سارے صحابہ واپس چلے گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ کے پاس ابو بکر آئے، آپ کے پاس عمر آئے، اللہ کے رسول آپ ایسے ہی بیٹھے رہے. اللہ کے محبوب پیغمبر جب عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھ کے اپنے کپڑے کو ٹھیک کیا، یہ کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا پیاری عائشہ، جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ یار نبی علیہ السلام کے صحابہ کا حیا ایسا ہے، شرم ایسی ہے. آج ہمیں شرم آتی نہیں، آج ہمارے اندر حیا ہی ختم ہو چکا ہے. اس لیے بندہ بدکاری کرتا ہے نا کہ حیا ختم ہو چکا ہے. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا کیسا تھا؟ اللہ اکبر اللہ. نبی کائنات علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان کی بیوی ہیں، نبی علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے بحیثیت داماد بیٹے بھی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نا ایک مسئلہ ہو گیا جو تقریباً اکثر مردوں کو ہو جاتا ہے، جسے ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے آنے لگے، عربی کے اندر اسے مزی کہتے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. اب شرم کی وجہ سے، شرم اتنی ہے، حیا اتنی ہے، شرم کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں جا رہے. کہتے اپنے ایک ساتھی جن کا نام ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کہنے لگے کہ مقداد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، اس وجہ سے مجھے شرم آتی ہے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے. میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جائیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اگر ایسا ہو قطرے وغیرہ آ جائیں تو اس کے بعد غسل کرنا ہے یا صرف وضو ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس مقداد گئے، انہوں نے جا کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ بیان کر دیا. نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسی صورت میں غسل نہیں ہے، صرف وضو ہے، اپنی جگہ کو دھو لیں اور اس کے بعد وضو کر لیں، یہ کافی ہے. حضرات اتنا حیا پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے اندر تھا. آج ہماری محفلوں کے اندر مذاق کیسے ہوتے ہیں؟ آپ بھی بیٹھتے ہیں محفلوں کے اندر، سنتے ہیں آپ بھی، ہم بھی سنتے ہیں، کیسے مذاق ہوتے ہیں. یار بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یقین کرو داڑھی کے سر کے بال سفید ہو گئے اور بات کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی. اتنی گھٹیا بات کریں گے، اتنی گری ہوئی بات کریں گے، جو بات اپنی بہن کے سامنے کرنے والی نہیں، ماں کے سامنے کرنے والی نہیں، بیٹی کے سامنے کرنے والی نہیں، وہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا ختم ہو جاتا ہے پھر جو مرضی بندہ کرتا رہے. حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کیجیے. اللہ اکبر اللہ. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جرحد رضی اللہ تعالی عنہ. سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، یہ اصحاب صفا میں سے ہیں، جرحد رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ نا نبی کائنات علیہ السلام کے پاس بیٹھے، ان کی ران جو ہے نا جسے ہماری زبان کہتے ہیں پٹ، یہ ننگا ہو گیا نبی علیہ السلام کے سامنے.
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرا سطر نہیں ہے۔ ہمارا سطر کتنا ہے؟ سطر والا حصہ کون سا ہے؟ آپ کا یہ گھٹنا جو ہے نا، گھٹنے سے لے کر یہ والا حصہ جہاں پر اظہار بند ہوتا ہے، یہ سطر ہے مرد کا۔ عورت کا سارا جسم ہی سطر ہے، اور مرد کا گھٹنے سے لے کر جہاں پر اظہار باندھتے ہیں ہم، یہاں تک سطر ہے۔ اور جلحد کا نا یہ ران ننگا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شرم نہیں آتی تھی؟ یہ ران یہ سطر میں سے نہیں ہے؟ جی اللہ کے رسول سطر میں۔ نبی علیہ السلام فرمایا پھر اسے ڈانپ لو۔ یارو گرمیوں کے اندر، یہ گرمی کا موسم جب ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ کچھے پہن کے آ جاتے ہیں جی، مرد ہیں پورے، نوجوان ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اپنا جسم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یارو جب حیا نہیں ہوتی پھر بندہ ایسے کام کرتا، جب حیا ختم ہو جاتی پھر یہ ایسے سارے کام ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ الحیاء من الایمان، جو سب سے اہم بات ہے وہ حیا ہے، سب سے اہم بات شرم ہے، حیا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ مومن بندے کے اندر شرم ہوتی، مومن بندہ بڑا حیا والا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کا مطالعہ کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ تمہیں فحاشی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز فحاشی سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ حضرات اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھے اور بے حیا بھی ہو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی نماز اسے بے حیائی سے روکتی نہیں؟ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اس معیار کی نہیں جس معیار کی ہونی چاہیے۔ اگر نماز معیاری ہو تو پھر وہ نماز تمہیں بے حیائی سے، فحاشی سے روکتی ہے۔ اور حضرات یہی پیغام ہے۔ یارو ویسے کتنے افسوس کی بات ہے، مسلم معاملہ، مسلم معاشرہ، مسلم کنٹری، ہر چیز اسلام ہے، اور مسلم معاشرے کے اندر جب کہا جائے گا کہ 14 فروری کو بے حیائی کا عالمی دن مسلمان منائے گا، مسلمان بے حیائی کا عالمی دن منائے گا، تو شرم کی بات نہیں ہے؟ تو بڑے شرم کی بات، لیکن منائے گا کون؟ جس کے لیے تمام انبیاء کی دعوت ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتا رہے۔ حضرات اسلام محبت سے نہیں روکتا، اسلام پیار سے نہیں روکتا، محبت سے نہیں روکتا، لیکن اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، ایک قانون ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے اندر نکاح کے بعد محبت ہے، نکاح ہو گیا اب ہر دن تمہارے لیے محبت کا دن ہے، ہر رات تمہارے لیے محبت کی رات ہے، اور جو اسلام سے باہر ہے وہ سال میں صرف ایک۔ ہمیں مغرب نے سکھایا یہ ہے، آپ کو دن انہوں نے مقرر کر کے دے دیا، آج فادر ڈے ہے، آج مدر ڈے، آج ٹیچر ڈے، آج فلان ڈے، آج فلان ڈے، یعنی سال میں صرف ایک دن آپ نے کام کرنا ہے۔ اور ہم مسلمان ایسے لکیر کے فقیر ہیں، ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نا، ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہ سبق دیتا ہے، جو مغرب کی طرف جائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ اس لیے پیارے بھائیو، اسلام یہ ایک ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے، اور جو بندہ اسلام کو اپنا لے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب جلیل ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا اور سچا مومن اور مسلمان بنا دے، اللہ حیا والا بنا دے، اللہ شرم والا بنا دے، اللہ دنیا آخرت کے اندر اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔